اب دیکھیے بات یہ ہو رہی تھی کہ بعض حضرات ائمہ اطہار اور ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات، کہتے ہیں سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ اس کا جواب میں دے رہا تھا کہ سمجھ میں کیسے آئے گی؟ اگر دنیا طلبی ہوگی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، ہم سب میں آپس میں بھی، اب ہمارے درمیان میں بھی پیدا ہوتے ہیں نا، معلوم ہے کوئی صاحب فزکس میں پی ایچ ڈی کر لی، اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ رد الشمس کیسے ہوا تھا، بھائی معجزہ، انشق القمر کیسے ہو گیا تھا۔ کسی صاحب نے اور سائنس پڑھ لی تھوڑی سی، کہیں گے وہ رسول اللہ کے اشارے پہ درخت کیسے آ گیا تھا اور کیسے چلا گیا تھا۔ یہ سب قصے ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں۔ یا اسی طرح جتنے معجزات ہیں، جہاں انہوں نے ٹھوکر مار دی چشمہ ابل پڑا، وہ یہ کیسے ہو گیا؟ جہاں ان کی مصلحت ہوئی وہاں وقت سمٹ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے چاہا تو ابر کے ٹکڑے پر مجمع بٹھا کے اور فضا میں لے کے اڑتے ہوئے چلے گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا صاحب، یہ سب معجزات جو بیان ہوتے ہیں، اور اب افسوس یہ مولانا تشریف فرما ہے، ہمارے پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے ہمیں، لیکن بعض ایسے حضرات ہیں ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، اور ایران میں بھی، ہر طرف، اب نعوذ باللہ ان کے سروں پہ عمامے بھی ہیں، اور اس کے باوجود وہ بہت سے فضائل کا انکار کرنے لگے ہیں۔ خدا ان کی ہدایت فرمائے، اور ہدایت کے قابل نہ ہوں تو انہیں سورہ مبارک فیل کا مصداق بنا دے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ ان سب کو کعصف مأکول بنا دے، جن کی سمجھ میں نہیں آتے فضائل۔ اب بس ایک جملہ کہوں گا، آپ حضرات کی ذہانتوں میں بھروسہ ہے، یہ تو ہیں کوثر جاری، مگر وہ جو زبان پہ ایک اور آیت آ گئی تھی، اس کی مدد لے کر ایک بحث اور عرض کروں تاکہ یہ معجزات و فضائل اور یہ سب روشن ہو۔ اور ایک اور مسئلہ جو ہمارے آپ کے درمیان رہتا ہے چھڑا ہوا ہمیشہ، وسیلے کا۔ آج ہم لوگ کس لیے اکٹھا ہوئے؟ امام رضا علیہ السلام۔ کیوں اکٹھا ہوئے امام رضا کے نام پر؟ وہ وسیلہ ہیں ہمارے اور خدا کے درمیان، وہ واسطہ فیض الہی ہیں، یہ ترکیب یاد رکھیے گا۔ بہت سے حضرات علماء کے درمیان یہ بحث ہے، وہ یہ لفظ واسطہ فیض الہی برداشت نہیں کرتے، نہیں برداشت کرتے، اس میں بحث ہے۔ یعنی اللہ کا فیض ان کے واسطے سے ہم تک پہنچتا ہے، خلق تک پہنچتا ہے، اور ہماری دعائیں ان کے دامن اور دست مبارک سے ہوتی ہوئی خدا تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ بات جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ۔ بس اگر ذہن پاک ہو، حق کی طلب ہو، تو ایک جملے میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ والا کہتے ہی اسے ہیں جس میں اللہ کی سی باتیں پائی جائیں۔ اللہ والا، یہ اللہ والا کیا ہوتا ہے؟ یوں تو ساری کائنات اللہ کی ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اس کا ہے۔ کافر بھی اس کا ہے، منافق بھی اس کا ہے، ناصبی بھی اس کا ہے، مومن بھی، سب اس کے ہیں نا۔ سب کا وہ خالق، سب کا وہ مالک۔ پھر اس پوری خلقت میں اللہ والا اگر کسی کو کہا جائے تو اس میں کیا امتیاز ہونا چاہیے؟ اللہ والا وہی ہوگا کہ جو اللہ کے اسماء و صفات کی تجلی رکھتا ہوگا، ورنہ اللہ والا ہونے کے کیا معنی ہے؟ یہ بڑی بنیادی بحث ہے۔ جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں، اس زاویے سے غالباً
علم کلام کی کتابوں میں ابھی تک یہ بحث نہیں داخل ہوئی جو اس وقت عرض کر رہا ہوں. آپ حضرات کے مبارک وجود کی تاثیر ہے غالباً کہ یہ بحث اس وقت زبان پہ آ گئی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اب دیکھ یہ رہا ہوں کہ وقت کم ہے اور بحث بہت بڑی چھڑ گئی. اور میرے ساتھ اکثر یہی ہوتا ہے, اکثر یہ پہلے سے طے ہوتا نہیں کہ کیا گزارش کرنی ہے, اور جب ممبر پہ آتا ہوں تو بحث چھڑ جاتی ہے. حضور اکرم سے لے کر اور ائمہ اہل بیت سے لے کر اور بھی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, ان سب کے پاس جو فضائل تھے, مناقب تھے, معجزات تھے, اس کی ضرورت تھی اور ہے. کیوں ہے؟ اگر معجزات کو درمیان سے ہٹا دیجئے, اگر ان کے فضائل و مناقب کو درمیان سے ہٹا دیجئے تو اتمام حجت ممکن نہیں ہے. اتمام حجت جسے کہتے ہیں اللہ کی حجت تمام ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ پھر استدلال ذات باری پر اور فیضان حق پر استدلال کے لیے سوائے لفظوں کے ہمارے پاس کچھ رہ نہیں جائے گا. اور اگر الفاظ کافی ہوتے تو خدا کی قسم پھر آسمان سے کتابیں ہی اتار دی جاتی, انبیاء نہ بھیجے جاتے.